بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم پروردگار رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح میں ہمیں آج جس سعادت سے مستفیض فرمایا ہے، یہ اس پر جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ میلاد مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ طریقہ کار ہے اظہار عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور الحمدللہ رب العالمین اب ہیوسٹن میں ان محافل کا انعقاد بے شمار ہوتا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا، محب گرامی ایاز مفتی صاحب اور خورشید الحسن صاحب یہ ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ 1990 اور اس کے شروع میں پہلے تو محفل میلاد کا انعقادی مسئلہ تھا، پھر اس کے بعد نعت خوان حضرات اور نعت گو حضرات کو تلاش کرنا ایک کاردار تھا، لیکن اب الحمدللہ رب العالمین اس شہر میں محب گرامی ایاز مفتی صاحب جیسے اور مسرور بریلوی صاحب یہاں تشریف نہیں فرما ہے، اور بہت سارے لوگ جو صاحب دیوان نعت گو شاعر موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن آج کی محفل کی جو وجہ افتخار ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم اور آپ جس چوکھٹ اور جس آستانے پہ حاضر ہیں، آستانے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ میں سے وہ تمام حضرات جو حضرت قبلہ مفتی وقار الدین صاحب علیہ الرحمہ کی شخصیت سے واقف ہیں، یا ان کے حالات سے واقف ہیں، یا ان کے کارنامہ ہائے سے واقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی جس قد اور شخصیت کے خاندان میں ہم اس وقت موجود ہیں، جتنا فخر کریں کم ہے۔ مختصراً چند باتیں مفتی علیہ الرحمہ کے بارے میں عرض کر کے پھر میں انشاءاللہ الرحمن پروگرام کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت قبلہ مفتی علیہ الرحمہ کا ایک لمبا سفر اور لمبی کاوشیں اور لمبی کوششیں ہیں، جو بھائی واسع صاحب میری تصحیح فرمائیں گے، کیونکہ یہ وہ اتھارٹی ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف حضرت قبلہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، مشاہدہ بھی کیا ہے اور ان سے استفادہ بھی کیا ہے۔ تو 1938 سے لے کر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے 1928 سے 38 تک تو بریلی شریف میں آپ کا تصرف رہا، اس کے بعد 38 سے لے کر اور تقریباً 48 تک بریلی شریف میں، اور 48 سے 71 تک مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں اور چٹاگانگ وغیرہ میں، اور اس کے بعد پھر 71 سے کراچی میں دارالعلوم امجدیہ سے، اور اس زمانے کے جو جید علماء جس میں جگر گوشہ صدر الشریعہ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب قبلہ، علامہ رضا المصطفیٰ الازہری صاحب قبلہ، مفتی ظفر نعمانی صاحب قبلہ، یہ وہ ہم اصل بزرگ ہیں کہ جن کے ساتھ نہ صرف حضرت قبلہ مفتی علیہ الرحمہ نے کام کیا، بلکہ ہر معاملے میں ان کی معاونت بھی کی، مشورے بھی عطا کیا ہے، اور جو تعلیمی سرمایہ اور کتابی سرمایہ حضرت قبلہ نے چھوڑا ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ میں سے اگر کچھ لوگ جا کے انٹرنیٹ پہ تلاش کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ مفتی صاحب کی تینوں کتابیں وقار الدعوہ، وقار الفتویٰ، اور ایک خاص طور سے ایک کتاب جو اعتکاف کے بارے میں آپ نے تحریر فرمایا تھا، وہ سب انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اور میں نے بھی، یہ میری بدقسمتی ہے کہ اس سے پہلے میں اس سے استفادہ نہیں کر سکا، آج صبح ہی میں نے اس کو دیکھا اور اس سے کہا۔ تو بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج جو شخصیت یہاں پر جلوہ فرما ہوں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد مفتی
منیب الرحمان صاحب قبلہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. وہ نہ کسی تعارف کے محتاج ہیں، نہ کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے. ہر سال ماشاءاللہ آتے ہیں اور ان کے بھی خدمات جو کچھ بھی ہیں وہ سب آپ تمام حضرات کے سامنے ہیں. آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا عزیزم نوید احمد سے کہ وہ تشریف لا کر قرآن کریم کی تلاوت سے اس پروگرام کا شروع کر پائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. ابھی آپ نے عزیز نوید میاں سے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی. ایک شعر سماعت فرمائیں کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اور یہ کرم کی بات ہے کہ الحمدللہ آج کی محفل میں نوید میاں کو حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے بھی منتخب فرمایا گیا ہے. تو میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں ان سے کہ وہ تشریف لا کر بارگاہ رب العزت میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت سے مستفیض ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحیم ہے کر دے کرم، تو کریم ہے کر
دے کرم تو رحیم ہے کر دے کرم تو کریم ہے کر دے کرم اللہ 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 تو رحیم ہے کر دے کرم تو کریم ہے کر دے کرم دنیا کے پیار کا قیدی ہوں مجھے اپنا پیار عطا کر دے دنیا کے پیار کا قیدی ہوں مجھے اپنا پیار عطا کر دے میں کچھ بھی ہوں تیرا بندہ اے مولا مجھ کو رہا کر دے اللہ 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 تو رحیم ہے کر دے کرم تو کریم ہے کر دے کرم تو ٹوٹے دل کی یا مولا بے چین نوا کو سنتا ہے تو ٹوٹے دل کی یا مولا بے چین نوا کو سنتا ہے بےتاب صدا کو سنتا ہے ہر ایک دعا کو سنتا ہے اللہ 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 تو رحیم ہے کر دے کرم تو کریم ہے کر دے کرم پھر جوش بلالی پیدا ہو مسلم کی پاک اذانوں میں پھر جوش بلالی پیدا ہو مسلم کی پاک اذانوں میں پھر حیدری نعرے گونج اٹھے باطل کے سب ایوانوں میں اللہ 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 تو رحیم ہے کر دے کرم تو کریم ہے کر دے کرم میری ہر ایک سانس میں بس جائے تیرے ذکر مقدس کی خوشبو میری ہر ایک سانس میں بس جائے تیرے ذکر مقدس کی خوشبو ہو کعبہ میرے تصور میں میری نس نس بولے اللہ 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 تو رحیم ہے کر دے کرم تو کریم ہے
کر دے کرم. ماشاء اللہ. ابھی آپ نے حمد باری تعالیٰ سماعت فرمائی. الحمدللہ رب العالمین. عزیزم ثاقب قادری بھی تشریف لے آئے ہیں، اور ایک شعر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ابھی بھائی ایاز مفتی صاحب سے بھی اس بحر اور اس ردیف قادیہ کے بارے میں ذکر کریں گے. آغا سروش نے ایک نعت لکھی اور اس میں ایک شعر انہوں نے کہا کہ چونکہ تعداد ماشاءاللہ جس طریقے سے بڑھ رہی اس حساب سے اس نے جو انہوں نے شعر کہا کہ گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کہ بس. تو ماشاءاللہ شہدائیان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطار لگی ہوئی ہے. میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ہم وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھ کے وقت کا تصرف کریں تو بہت بہتر ہوگا. اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محب گرامی خورشید الحسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت سے مستفید ہوں. جی السلام علیکم. سب مل کے درود پاک میں ساتھ ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ایک بہت ہی مختصر بحر میں ایک نعت ہے اور چند ہی شعر پڑھوں گا. ہم کو طیبہ نگر کا سفر چاہیے، ہم کو طیبہ نگر کا سفر چاہیے، رات دن ہو بسر ان کا در چاہیے، رات دن ہو بسر ان کا در چاہیے. سبز گنبد کے جلوے نظر آئیں گے، سبز گنبد کے جلوے نظر آئیں گے، دیکھنے کو مگر دیدہ بر چاہیے، دیکھنے کو مگر دیدہ بر چاہیے، اور درد ان کا ہو جس میں جگر چاہیے، درد ان کا ہو جس میں جگر چاہیے، سنگے در پر رکھیں ایسا سر چاہیے، سنگے در پر رکھیں ایسا سر چاہیے، اور گھومنے کو ملے ان کی جالی اگر، اس سے بڑھ کر نہ دولت نہ زر چاہیے، اس سے بڑھ کر نہ دولت نہ زر چاہیے، مانگتے ہی رہیں بھیک ملتی رہے، مانگتے ہی رہیں بھیک ملتی رہے، ان کے در کا گدا عمر بھر چاہیے، ان کے در کا گدا عمر بھر چاہیے، اور پاس حد ادب لفظ لے ہی رہیں، پاس حد ادب لفظ لے ہی رہیں،
اشک بہتے رہیں چشمے تر چاہیے، اشک بہتے رہیں چشمے تر چاہیے، اور خاک پاؤں میسر کہیں سے اگر، خاک پاؤں میسر کہیں سے اگر، اس سے بہتر نصرما نظر چاہیے، اس سے بہتر نصرما نظر چاہیے، اور حاضری کے بہانے شفاعت ملے، حاضری کے بہانے شفاعت ملے، مانگ لے اور بھی کچھ اگر چاہیے، مانگ لے اور بھی کچھ اگر چاہیے، حاضری کے لیے گر اجازت ملے، حاضری کے لیے گر اجازت ملے، اب نہ شیدا کو زادے سفر چاہیے، اب نہ شیدا کو زادے سفر چاہیے، مانگ لے اور بھی کچھ اگر چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی آپ نے حضرت شہدہ سے ان کا کلام سماعت فرمایا۔ اکثر محافل میں قمر انجم کے 2 شعر آپ حضرات کی خدمت میں ضرور پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے مدینے میں ہے، اور محمد کی باتیں، محمد کی نعتیں، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محب گرامی ایاز مفتی صاحب سے کہ وہ تشریف لا کر ہمیں اپنے کلام سے نوازیں اور اپنے حصے کی سعادتیں سمیٹیں۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، میزبان نے مجھ سے کہا کہ آغاز ایک ہم جو انہیں پسند ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی ہم سے میں آغاز کروں، تو اسی سے آغاز کروں گا۔ دوسری بھی غالباً فرمائش ہے تو وہ بھی نعت بھی اسی طرح ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ ثاقب بھائی بہت دنوں سے میرا بھی سننے کو، میں بھی مشتاق سماعت ہوں تو انہیں سننا چاہیں گے۔ سب مل کے میرا ساتھ دیجیے گا۔ کہتی ہے یہ بلبل کی صدا، اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ بلبل کی صدا، اللہ اللہ، کہتی ہے یہ بلبل کی صدا، اللہ اللہ، پھولوں نے اور پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ۔ جس نے بھی دیکھا جلوائے نور محمدی، جس نے بھی دیکھا جلوائے نور محمدی، بے ساختہ کہنے لگا اللہ 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 اللہ۔
اور الحمد سے والناس تک بس تو نظر آئے، بس تو نظر آئے، الحمد سے والناس تک بس تو نظر آئے، الحمد سے والناس تک بس تو نظر آئے، قرآن ہے تیری حمد و ثنا، اللہ 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 اللہ۔ جب صبح دم چڑیوں کی چہچہ غور سے سنیں، جب صبح دم چڑیوں کی چہچہ غور سے سنیں، ہوتی ہے وہ مصروف ثنا، اللہ 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 اللہ۔ ساقی بھائی یہ شعر آپ کی نظر مولود کی شب یاس میں شیطان نے کہا، مولود کی شب یاس میں شیطان نے کہا، گھر گھر سے اب آئے گی صدا، اللہ 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 اللہ۔ اور وہ شکر کے سجدے کے یا انفال کے، وہ شکر کے سجدے کے یا انفال کے، وہ شکر کے سجدے کے یا انفال کے، آئے ان قطروں سے ندا، اللہ 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 اللہ۔ آخری شعر اس کا کہنے لگے منکر نکیر بھول کر پرسش، کہنے لگے منکر نکیر بھول کر پرسش، آؤ سنے مفتی سے ثنا، اللہ 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 اللہ۔ حضرات گرامی، نعت کے لیے جو مجھے کہا گیا ہے، میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن بھائی نے مجھ سے کہا کہ نعت آپ نے کل پڑھی تھی، اسی کے دو چار اشعار جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ ویسے قادری کی نعت سے متاثر ہو کے میں نے بھی یہ نعت لکھی تھی، انسان تحریک پاتا ہے تو اس میں مجھے آپ کا بھی ساتھ چاہیے، سب مل کے میرے ساتھ چھوٹی سی نعت میں شریک ہو جائیں، درود پاک پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چھپا ہے من میں میرے کیا حضور جانتے ہیں، چھپا ہے من میں میرے کیا حضور جانتے ہیں، ہمارے دل کی تمنا حضور جانتے ہیں، ہمارے دل کی تمنا حضور جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی محفل میں خود آ سکتے. امام بوصیری کا واقعہ آپ کے سامنے. ہمیں پتہ نہیں کیسے مگر یہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیسے مگر یہ ہوتا ہے کہ اپنی بزم میں آنا حضور جانتے ہیں، کہ اپنی بزم میں آنا حضور جانتے ہیں. اور وہ سو کے بستر آقا پہ ہو گئے مولا، وہ سو کے بستر آقا پہ ہو گئے مولا. علی امام کا درجہ حضور جانتے ہیں، علی امام کا درجہ حضور جانتے ہیں. جو جبل سور میں گزرے ابو بکر کے ساتھ، جو جبل سور میں گزرے ابو بکر کے ساتھ، مقام ایک پل کا حضور جانتے ہیں، مقام ایک پل کا حضور جانتے ہیں. اور اویس نے اس میں نانا حضور کا لفظ استعمال کیا ہے، میں نے بھی اسی کو استعمال کیا اپنے انداز میں. پڑھا دی نانا کو حسنے نماز طویل، پڑھا دی نانا کو حسنے نماز طویل. نشا تھا کیسا یہ نانا حضور جانتے ہیں، نشا تھا کیسا وہ نانا حضور جانتے ہیں. اور خدا نے شان بتائی بصورت کوثر، خدا نے شان بتائی بصورت کوثر، مقام فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، مقام فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. اور زمین کرب و بلا میں حسین ہوں گے شہید. حضرت ام سلمہ کو آپ نے بتایا زمین کرب و بلا میں حسین ہوں گے شہید. اور وہ ہوگا آخری سجدہ حضور جانتے ہیں، وہ ہوگا آخری سجدہ حضور جانتے
جو ساتھی بدروحت کا ہے اور قبر کا بھی کیسے پہلو میں لانا حضور جانتے ہیں، ہے کیسے پہلو میں لانا حضور جانتے ہیں۔ ہنی بھائی شیر سنیے گا۔ جو ہو صدیق یا فاروق تراب اور ذوالنور، کسے ہے کیسے بلانا حضور جانتے ہیں، کسے ہے کیسے بلانا حضور جانتے ہیں۔ اور آخر مقطع ہے اس کا سوال لحد میں ہوں گے وہ لاج رکھ لیں گے، سوال لحد میں ہوں گے وہ لاج رکھ لیں گے، جواب مفتی بتانا حضور جانتے ہیں، جواب مفتی بتانا حضور جانتے ہیں، چھپا ہے من میں میرے کیا حضور جانتے ہیں، ہمارے دل کی تمنا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی محب گرامی آیاز مفتی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ عجیب اتفاق ہے کہ ہر محفل میں تشنگی رہ جاتی ہے۔ بہرحال یہ بڑا کرم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کم از کم ان کی زیارت بھی ہو جاتی ہے اور کلام بھی سننے کو مل جاتا ہے۔ اب میں جس نوجوان زحمت کلام دوں گا، کوئی تعریف، کوئی توصیف، کوئی تمہید کچھ نہیں، صرف ایک دعا کے ساتھ کہ پروردگار رب العزت نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمع اس نوجوان کے دل میں روشن کر رکھی ہیں، میری دعا ہے کہ امت مسلمہ کے ہر نوجوان کے دل میں ایسی شمع روشن ہوں تاکہ ان کی تمام زندگی اس کی تابناک روشنی سے روشن رہے اور استفادہ ہوتا رہے۔ دو شعر بطور غرض حاضری آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فقیر کے دو شعر سماعت فرما لیں کہ دل میں گر عشق مصطفیٰ کے شرارے، دل میں گر عشق مصطفیٰ کے شرارے ہوں گے، دوست ہیں دشمن بھی ہمارے، دوست ہیں دشمن بھی ہمارے ہوں گے، اور یا نبی کہہ کے پکارو تو صحیح ایک دن، یا نبی کہہ کے پکارو تو صحیح ایک دن، اپنے رحمت کے ہر ایک سمت نظارے بغیر کسی تمید کے آپ ہیں اور ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کے باواز بلند پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
کبھی اگر دعا کے لیے تو خدا سے مانگنا بس تم یہی خدا کے لیے کہ ہاتھ سے نہ کبھی دامن رسول چھوٹے حیات و موت ہماری ہو بس مصطفیٰ کے لیے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلام اعلی حضرت سے ابتدا اصول وحدت کی کرتے ہیں انشاءاللہ. اعلی فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب جو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ محشر میں ہم نے سنا ہے کہ بول بالا حضور کا ہے نا حضور کی شفاعت کام آئے اور حضور کے وسیلے ہی سے سب کو نجات. تو اگر اعلیٰ اپنے آپ سے فرما رہے ہیں کہ سنا ہے کہ حضور کی رسائی محشر توجہ طلب سنا ہے کہ حضور کی رسائی تو ہم تو گناہگار ہیں. اگر حضور کی رسائی ہے تو بس سمجھ لو اپنی تو بات. اب حضور کی رحمت کی ٹکی باندھ کر یہ شعر لکھا تو اگلا شعر اب گناہگار ہے حضور کی رحمت کا آسرا ہو گیا نا تو اب فرماتے ہیں کہ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. حضور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم گناہگاروں کے عیبوں کو چھپائے یہ حضور کی رحمت ہے کہ ہم گناہگاروں کے عیب جو ہے وہ جو ہے سامنے آشکار نہیں ہوتا. بازار عمل میں تو
سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، یا رسول اللہ اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، کیونکہ ہم نے تو کمائی سب کھیتوں میں گنوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، حضور کا عشق حضور کے عشق کی آگ ایسی ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے حضور کے سچے عشق کی آگ۔ آپ سب کی توجہ کا جو درکار ہے، حضور کے عشق کی آگ ایسی آگ ہے کہ یہ آگ اگر کسی کو مل جائے یہ وہ آگ ہے جو سینے میں جلتی مگر یہ آگ ایسی آگ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ حضور کا حقیقی غلام، حضور کا سچا عاشق چلے گا جہنم؟ نہیں چلے گا، حضور کا سچا عاشق۔ تو یہ وہ آگ ہے جو آتش سقر کو ٹھنڈا کر حالت فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ درود پاک پڑھیے بابا ابن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم
مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ذرا بابا سے بلند سبحان اللہ بول دیجیے اپنی حاضری کا کچھ گزار کیجئے کہ آپ تو یہاں تشریف فرمائیں بابا سے بلند سبحان اللہ بول دیجیے سبحان اللہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں اور بوسہ در سے انہیں روکنا اے دربان مدینے میں حاضر ہے نا حضور کے دربار کو بوسہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو حضور کی محفل میں وہی آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں تو مدینے کون جاتے ہیں مدینے بھی وہی جاتے ہیں جن کو بولو زور سے بولو سرکار بلاتے ہیں مدینے بھی وہی جاتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں جب سرکار بلاتے ہیں تو اپنے در کا بوسہ بھی ہے نا تو کس کی ایمان پر ہے حضور کی دعوت ہے نا حضور نے بلایا ہے شاعر کہتا ہے کہ بوسہ در سے انہیں روکنا تو اے دربان بوسہ در سے انہیں روکنا تو اے دربان خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہاں جلوہ فرمائے حضور کے پہلو میں ہے نا حضور نے ساتھ چھڑایا کچھ لوگ اتنا نام سنتے ہی بگڑتے ہیں سنتے ہیں نا حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرقہ ہے جو ان کا نام سنتے ہی بگڑ جاتا ہے نا شاعر کہتا ہے کہ اور نام لیتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر نام لیتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں حضرت
یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے ہم اثر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اسی طرح کو جلدی لگا لیں، توجہ بڑھتی معذرت کے ساتھ. تو حضرت یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت پائے کے ولی گزرے ہے نا. تو آپ جب بھی مواجہ شریف پہ حاضری کے لیے جاتے تو باہر سے ہی کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش اندر نہیں جاتے اندر نہیں جاتے کسی نے پوچھا کہ حضور لیکسس ES300 ڈرائیو نہیں گرے کلر کی گاڑی موو کرنی ہے پلیز. لیکسس ہے کوئی ES300 ڈرائیو میں ہے گرے کلر کی موو کرنی ہے. دودھ پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماعد الجود والکرم والی اصحابی بارک وسلم. حضرت عرض کر رہا تھا کہ حضرت یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضور کی بارگاہ میں جاتے تو مواجہ کے پاس نہیں جاتے، باہر سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے. کسی نے پوچھا کہ حضور ہے کیا معاملہ ہے، آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ آپ فرماتے ہم اپنا حال دیکھیں اور ان کا حال دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ کتے کا کام گھر کے باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا ہے. کتے کا کام گھر کے باہر ہے، اندر نہیں. یہ ادب شاعر کہتے ہیں کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی کی جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی. کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو. ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں، ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں. اور سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا. غم کے مارے ہیں، غم کے مارے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور اللہ 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 مدینے پہ جلووں کی پھوار، اللہ 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 مدینے پہ جلووں کی پھوار. باری
بارش نور میں سب لوگ نہائے ہوئے ہیں، بارش نور پہ سب لوگ نہائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سعد قادری سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائی۔ حضرات گرامی قدر انتظار کے لمحات ختم ہو چکے ہیں، اور حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب جلوہ افروز ہو چکے ہیں، بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی تعارف کے، کیونکہ آپ کی ہمہ صفا شخصیت نہ کسی تعارف کے محتاج ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہر سال ہمیں یہ سعادت میسر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ امت مسلمہ پہ دائر قائم و دائم رکھے، اور ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر کسی تمہید کے نعرہ تکابیر میں استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، آپ اور حضرت مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کفا، الصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی حبیبنا وحبیب ربنا الأعلی، خاتم الانبیاء امام الرسل والانبیاء، سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى، وعلى آلہ اہل التقى والنقى، وعلى صحابته أهل الصدق والصفاء، وعلى أتباعهم النجبا، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد۔ جناب سرور وقار صاحب، ان کے اہل خانہ اور اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک میرے تمام دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت بیان کیے گئے ہیں 3 مقامات پر۔ ایک مقام سورہ بقرہ میں کہ جب
حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما لی، تو جس طرح ایک مزدور مزدوری کر کے، محنت کرنے والا محنت کر کے اجر کا طلبگار ہوتا ہے، تو حضور کے اجداد اعلیٰ حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجر کے لیے یہ سوال کیا کہ اے پروردگار، ہم نے تیرے حکم کے مطابق تیرے اس گھر کو تعمیر کر دیا ہے، اب تو اس بستی کے رہنے والوں میں اپنے ایک رسول عظیم کو مبعوث فرما۔ اور پھر ان کے وہ اوصاف بیان کیے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دعا تھی، اس لیے حضور فرماتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رأتها، کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، دعا کا ثمر ہوں اور دعا کا پھل ہوں، جو انہوں نے تعمیر کعبہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کی تھی۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ ماجدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو میری امانت جب ان کے رحم میں منتقل ہوئی تو انہوں نے خواب دیکھا۔ پھر سورہ آل عمران میں اسی جیسی آیت، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اپنے بندوں پر، اہل ایمان پر احسان کے طور پر۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی شان جلالت کو کسی احسان کے جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اور ساتھ اس نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گننا شروع کر دو، شمار کرنا چاہو، تو تم کبھی بھی ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ ہمارا وجود، ہماری قامت و جسامت، ہمارے گوشت پوست اور خون کا ایک ایک قطرہ، ہمارے وجود کا ایک ایک رواں، ہمارا ایک ایک عضو، ہمارا ایک ایک سانس، یہ سب اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نعمتیں تو میں نے بے شمار کی ہیں، پھر پوری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، لیکن میں ان میں سے کسی نعمت کو تم پر جتلاتا نہیں۔ ہاں، جس نعمت کو جتلانا چاہتا ہوں تو وہ نعمت بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول عظیم کو مبعوث فرمایا۔ پھر سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں اسی مضمون کی آیت تیسری بار
اللہ نے بیان فرمائی، مگر وہ اپنے تعارف کے طور پر کہ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم، کہ اگر ہم پوچھیں کہ اے اللہ تو کون ہے، تیری شان کیا ہے، تیری پہچان کیا ہے، تو وہ فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا، اور میں وہ ہوں جس نے رسول عظیم کو پیدا کیا، میں وہ ہوں کہ جس کی تخلیق میں بڑے بڑے مظاہر ہیں، بحر و بر ہیں، شجر و حجر ہیں، ارض و سما ہیں، عالم انسان، عالم جنات، عالم ملائک، عالم ارواح، عالم ملکوت، اور نہ جانے کیا کیا ہے، لیکن میری شان کا سب سے بڑا مظہر فرمایا کہ میرے حبیب کریم کی ذات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ من عرفنی فقد عرف الحق، جس نے مجھ کو جان لیا اور مجھ کو پہچان لیا اس نے حق کو پہچان لیا۔ آپ اللہ کی صفات کا بھی مظہر اور اللہ کی ذات کا بھی مظہر ہے۔ تو پھر صفتیں چار بیان فرمائیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی روح کو، قلب کو، باطن کو، نفس کو ہر طرح کے شرک، کفر، نفاق، بد اعتقادی، فسق، فجور، عصیان، تمرد، معصیت، ہر طرح کی میل سے پاک کر دیتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر ترتیب میں پہلے تلاوت قرآن، پھر تزکیہ باطن، پھر تعلیم کتاب، پھر تعلیم حکمت۔ مگر ایک آیت میں تلاوت قرآن اور آیات اور تعلیم کتاب و سنت کے بعد تزکیے کا ذکر کیا ہے۔ ایک میں تزکیے کا پہلے ذکر کیا، ایک میں دو میں، اور ایک میں تزکیے کا بعد میں ذکر کیا۔ غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، ایک بزرگ نے پوچھا کہ ہم عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، پہلے مکہ مکرمہ جائیں، عمرہ ادا کریں اور پھر مدینہ منورہ جائیں، یا اس کے برعکس کریں کہ پہلے مدینہ منورہ جائیں پھر آ کر عمرہ ادا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو ہم گناہگار ہیں حساب سے ہمیں چاہیے کہ پہلے مکہ مکرمہ جائیں، بیت اللہ کی برکت سے معصیتوں کی میل دھل جائے، تو پھر قلب و روح کا پاک آئینہ لے کر اللہ کے حبیب کے دربار میں جائیں۔
ان سے کہا کہ آپ کا قلب تو پہلے ہی پاک ہے، آپ پہلے مدینہ منورہ چلے جائیں اور پھر نور مصطفیٰ سے اس آئینہ قلب کو اور جلا بخشیں تو پھر بیت اللہ کے لیے آ جائیں۔ تو یہاں بھی یہ کیا کہ 2 جگہ تزکیہ پہلے اور 1 جگہ تزکیہ بعد میں۔ تو یہ بھی اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بارش برستی ہے تو یہ جو ہریالی اور سبزہ ہے اس پر بھی برستی ہے، پتھروں اور چٹانوں پر بھی برستی ہے، لیکن یہ اس بارش کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور اس سے زمین میں حیات پیدا ہوتی ہے، پھر وہ زمین فصل اگاتی ہے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ انک تری الارض خاشعۃ، زمین بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، بے جان ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم اس زمین پر اپنی بارش کا پانی نازل کرتے ہیں تو اہتزت وربت، اس زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ زمین حیات پا جاتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ خود حیات پا جاتی ہے بلکہ نباتات کو حیات عطا کرتی ہے۔ فرمایا کہ ان الذی احیاها لمحیی الموتی، کہ وہ قادر مطلق جس نے بے جان زمین میں جان پیدا کر دی، وہی مرنے کے بعد مردوں میں دوبارہ جان ڈال دے گا۔ اور ایک معنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قادر مطلق جب اس کے انوار و تجلیات کی بارش برسے تو جن کے دل پتھر ہیں، چٹان بن گئے ہیں، ان سے وہ نوری قطرات بہہ کر چلے جاتے ہیں، وہ بے جان کے بے جان رہتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں زرخیزی موجود ہے تو وہ وحی ربانی اور صاحب وحی کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور ایک نئی حیات ایمانی اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو کچھ تو وہ ہیں کہ ایک نظر سے سارے مراحل پار ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کر دیجئے، اللہ کے حکم کو بجا لائیے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اب یہ جو فرزندی کے آداب، یہ جو تسلیم و رضا کے آداب ہیں، کیا اسماعیل علیہ السلام نے کسی مکتب میں، مدرسے میں، درسگاہ میں، یونیورسٹی میں سیکھے تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو نگاہ ابراہیمی کا فیضان تھا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نگاہ نبوت کے فیضان سے ہی ایک جھلک پڑھنے سے قلب پاک ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے تزکیے کا ذکر پہلے کیا، تو جب قلب پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس پر رنگ چڑھتا ہے غلامی مصطفیٰ کا۔ اور کچھ کی میل زیادہ ہوتی ہے تو ان کو پھر کتاب و سنت کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے کہ میل دھل جائے، تاکہ وہ پھر نبوت کے انوار و تجلیات کو ہم اپنے اندر جذب کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو حضور کے فرائض نبوت کے یہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو پہلا فریضہ تلاوت آیات،
اور اس کے بعد تعلیم کتاب۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب اس دور میں آپ کو بہت سے مفکر اسلام ملیں گے اور بہت سے اپنے علم پر ناز کرنے والے ملیں گے، اور وہ کہیں گے کہ قرآن کو رٹنے سے کیا فائدہ طوطے کی طرح، جب اس کے معنی نہ آتے ہوں، مطلب نہ آتا ہو تو طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ۔ لیکن اسی لیے بتایا کہ قرآن کوئی دیوان غالب نہیں ہے کہ آپ کا معنی آ گیا تو کافی ہے۔ قرآن تو کلام اللہ ہے، کلام ربانی ہے۔ تو اگر آپ کسی شاعر کا کلام اور کوئی خوشگلو آدمی اس کا کلام اس کے سامنے پڑھے تو وہ جھوم اٹھتا ہے، تو کسی بندے کا کلام آپ اس کے سامنے پڑھیں تو وہ جھوم اٹھے، تو رب کائنات کا کلام آپ اس کی زبان میں پڑھیں تو اس کی شان کریمی خوش نہیں ہوگی۔ تو اس لیے تلاوت الگ عبادت ہے اور تعلیم کتاب الگ عبادت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ معنی نہیں آتے تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ قرآن ہے جس نے امت میں وحدت پیدا کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی عیسائی اگر ہمارے ہاں کراچی میں چرچ میں جائے گا تو بائبل اردو میں پڑھے گا، اگر انڈیا میں جائے گا تو ہندی میں پڑھے گا، بنگلہ دیش میں جائے گا تو بنگالی میں پڑھے گا، چائنا میں جائے گا تو چائنیز میں پڑھے گا، اور عرب میں جائے گا تو عربی میں پڑھے گا، فرانس میں جائے گا تو فرینچ میں، جرمنی میں جائے گا تو جرمن میں، ڈنمارک میں جائے گا تو ڈینش میں، ناروے جائے گا تو نارویجن میں پڑھے گا۔ لیکن غلام مصطفیٰ اللہ کی زمین پر جہاں بھی اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو زبان مصطفیٰ میں پڑھے گا۔ سب کی زبان ایک ہو جائے گی۔ اپنی زبانیں الگ الگ ہیں، رنگتیں الگ الگ ہیں، لیکن تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو یہ قرآن ہے جو ہمیں ایک بنا دیتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ تمہیں معنی آتے ہیں تو فاتحہ پڑھو، سورت پڑھو، نہیں آتے تو نہیں پڑھو، تم نماز پڑھو تو اللہ کا کلام پڑھو۔ بندہ ترجمہ کرے تو ترجمہ بندے کا کلام ہے، رب کا کلام نہیں ہے۔ اس لیے جب تک رب کا کلام نماز میں نہ پڑھیں نماز ادا نہیں ہوگی اور فریضہ قرات ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد معنی کو سمجھنا یہ بلا شبہ سعادت ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ احب العرب لثلاث، کہ عربوں کو 3 وجہ سے ان سے محبت کرو، لأنی عربی، کیونکہ میں عربی ہوں، وَلِأَنَّ الْقُرْآنَ عَرَبِيٌّ، اس لیے کہ قرآن عربی ہے، وَلِأَنَّ لِسَانَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو اور قبر میں سوال بھی عربی میں ہوگا، تو وہ کرم فرمائے گا تو عربی آ جائے گی۔ اس لیے تلاوت الگ عبادت ہے اور تلاوت مستقل عبادت ہے، اور تعلیم کتاب سے مراد قرآن کے معنی کو سمجھنا، قرآن کے مطالب کو سمجھنا، اور حکمت سے مراد سنت مصطفیٰ، یہ الگ عبادت ہے۔ اس لیے قرآن سے رشتہ قائم رہنا چاہیے۔
اور یاد رکھنا کہ قرآن مجید کا جو نور جذب ہوتا ہے وہ کلام ربانی کا ہوتا ہے. وہ ترجمے سے آپ کوئی حکم تو جان سکتے ہیں، لیکن ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو وہ اللہ کے کلام کا معنی تو ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اس لیے اللہ کا کلام آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اللہ کا کلام اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اللہ کے کلام کو پڑھیں تو اللہ کی عظمت کا نقش بھی ہونا چاہیے دل پر، اور عظمت مصطفیٰ کا نقش بھی ہونا چاہیے. جن کو عربی بھی آتی تھی، اگر محض معنی جاننے سے ہدایت ملتی، اگر محض معنی جاننے سے ہدایت ملتی تو پھر ابو جہل کو مل جاتی، ابو لہب کو مل جاتی، ولید، عتبہ اور شیبہ کو مل جاتی. عربی تو آتی تھی نا، لیکن ہدایت اس کو ملے گی کہ جو مکتب نبوت میں داخل ہو کر ہدایت پائے گا. ہدایت اس کو ملے گی کہ جو صاحب قرآن کی شان کو جان کر قرآن پڑھے گا. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور نبوت مصطفیٰ آیا اور ایک کتاب مبین آئی. اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کی طرف ایک روشن نور اتارا. تو نور نبوت کا تذکرہ پہلے اور کتاب مبین کا تذکرہ بعد میں، یہ بتانے کے لیے کہ کتاب مبین کتاب ہدایت ہے اور کتاب مبین کلام نور ہے، مگر